الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ مکرم عطا کیا ہے، اور کچھ ہی روز بعد الحمدللہ رمضان المبارک کی ابتدا ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم رمضان المبارک کے لیے خود کو تیار کریں، اور رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں، اور بالخصوص رمضان المبارک میں تلاوت قرآن، کیونکہ خاص مناسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ رمضان المبارک کو، اور رمضان المبارک میں ہی قرآن پاک کو اتارا گیا، اور اسی طرح قیام اللیل، پھر دن کا روزہ صحیح اہتمام کے ساتھ ہم رکھ سکیں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آج 3-4 دن رہ چکے ہیں، ہم اس کے لیے بھرپور تیاری کریں۔ جیسے دنیا میں ہم نے کسی سفر پر جانا ہو تو ہم پہلے سے اس کے لیے زاد راہ تیار کرتے ہیں، تو رمضان المبارک کا زاد راہ یہی ہے کہ جو کام ہم نے رمضان المبارک میں اپنے دنیا کے کرنے ہیں، وہ ہم کوشش کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے ان کو نمٹا لیں، تاکہ بآسانی ہم رمضان المبارک میں عبادات کر سکیں، اللہ رب العزت کے سامنے سربت سجود ہو سکیں، اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کر سکیں۔ اور ایک اور جو بنیادی چیز ہے جو ہم رمضان المبارک میں آخری دنوں میں کرنے لگتے ہیں، وہ ہے عید کی شاپنگ۔ اس کو بھی کوشش کریں کہ ہم پہلے سے کر لیں، کیونکہ جب عید کے رمضان المبارک کے جو آخری دن ہوتے ہیں اور ان میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، وہ ہم ان فضولیات اور لغویات میں گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے صحیح انداز میں ہم اس انعام کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملنا ہوتا ہے، اس کے مستحق نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ ہم آخری جو کمائی کے دن تھے، اور جن دنوں میں ہمیں اس کی مزدوری ملنی تھی، ان دنوں میں ہم دیگر لغویات میں لگ جاتے ہیں، اور اس آخری رات یا آخری جو آخر کے دن ہیں، ان کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے پورے مہینے میں جو عبادات کی جاتی ہیں، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی ہے، وہ ہم چند لمحات میں جا کر بازار میں، مارکیٹوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے پہلے سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات کو ہم اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، اور قیام اللیل کے ساتھ، اسی طرح اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے گزار لیں۔ نہیں تو پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ، اور حضرت جبریل امین بلکہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور دعا کرتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کہتے ہیں آمین۔ اندازہ کیجئے کہ اس دعا کا کیا عالم ہوگا کہ فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل امین دعا کریں، اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو اس کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا۔ اگر ہم رمضان المبارک کو اس کی احتیاط کرتے ہوئے اور ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اگر نہیں گزاریں گے، تو یقیناً ہم بھی اس کے مستحق بن سکتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ماہ ہم گزار لیں اور بڑے اچھے انداز میں ہم گزار رہے ہوں، اور آخر میں جا کے تو ہم خود ہی اپنی آخرت میں جہنم کی آگ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب اپنے لیے خود پیدا کیے ہوں۔ اس لیے اس کی پہلے سے کوشش کریں، آج سے تیاری کریں، آج سے اپنا پلان بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اوقات کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔